نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ خلفاء راشدین، یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے ریکارڈ کریں گی جمال۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی۔ حضرت عمر فاروق کی غسانی بادشاہ جبلہ بن الاحم سے ملاقات۔ اوس و خزرج کے بعض قبیلوں نے ملک شام میں ایک چشمے پر جس کا نام غسان تھا ڈیرا ڈالا اور اس علاقے کے کچھ شہروں پر قبضہ کر لینے کے بعد ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر دی اور ملوک غسانیہ کے معزز نام سے مشہور ہو گئے۔ ملوک غسان میں سب سے پہلا بادشاہ جفنا ہوا اور سب سے آخری بادشاہ جبلہ بن الاحم، وہ پہلے بت پرست تھے، پھر رومی بادشاہوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنا قدیم مذہب چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ قریش مکہ کے بعد سب سے زیادہ جن کو اسلام کی قوت توڑ دینے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی فکر تھی وہ ملوک غسان تھے۔ عرب کے دوسرے قبیلے اگرچہ مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے تھے لیکن ان کے پاس باقاعدہ لشکر نہ تھا اور نہ کسی قسم کا اہم ساز و سامان تھا، مگر غسانیوں کی سلطنت نہایت باقاعدہ اور منظم تھی اور ان کا لشکر بھی آراستہ تھا، اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک زبردست بادشاہ قیصر روم سے ان کے تعلقات تھے جو ہر وقت ان کی امداد پر آمادہ اور مستعد تھا۔ ملک غسان مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ اسی دوران میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ عنہ اس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ایسے وقت پہنچے جبکہ قیصر روم کسرا کے مقابلے سے فارغ ہو کر شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا اور غسان کا بادشاہ اس کی دعوت کے انتظام میں مشغول تھا۔ اسی سبب سے کئی روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت شجاع رضی اللہ عنہ کو وہاں ٹھہرنا پڑا اور کئی روز تک رسائی نہ ہو سکی۔ آخر کسی طرح ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ملک غسان کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے جو نامہ مبارک اس کو دیا اس کا مضمون یہ تھا: انی ادعوک الی ان تؤمن باللہ وحدہ یبقى لک ملکک، یعنی میں تم کو صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارا ملک تمہارے لیے باقی رہے گا۔ شاہ غسان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر بھڑک اٹھا اور غصے سے کہا کہ میرا ملک کون چھین سکتا ہے، میں خود مدینے پر حملہ کروں گا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور قاصد سے کہا کہ جا کر یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا۔ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غسان کے بادشاہ کی پوری کیفیت بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعد ملکہ، یعنی اس کا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حارث غسانی کے نام تھا۔ ابن حشام وغیرہ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جبلہ بن الاحم کے پاس لے کر گئے تھے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی وہ بھڑک اٹھی اور ملک غسان اپنی پوری قوت کے ساتھ آمادہ جنگ ہوا، یہاں تک کہ غسانیوں ہی کی عداوت کے نتیجے میں موتا کا سخت ترین مارکا ہوا، جس میں مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ بہت سے سپاہی اور کئی ایک چیدہ اور برگزیدہ سپہ سالار اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ مدینہ طیبہ پر غسانی بادشاہ کے حملے کی خبر جب قاصد کے ذریعے پہنچی تو مسلمان بہت تشویش اور فکر میں ہوئے کہ اگرچہ اللہ کے محبوب دانائے خفایا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ملک غسان خائب و خاسر ہوگا اور اس کا ملک تباہ و برباد ہوگا، لیکن مدینہ شریف پر اس کے حملے سے نامعلوم کتنی جانیں ضائع ہوں گی، کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور نامعلوم کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حملے سے مدینہ طیبہ کو محفوظ رکھا۔ غسانی بادشاہ جس کے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کی خبر گرم تھی وہ حارث تھا یا جبلہ بن الاحم، اس میں اختلاف ہے۔ طبرانی میں
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غسانی بادشاہ جبلہ بن الاحم تھا۔ الغرض جبلہ بن الاحم نے مسلمانوں سے دشمنی ظاہر کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، مگر اس کے باوجود وہ اسلام کی خوبیوں سے واقف تھا، اس کے کانوں تک اسلام کی اچھائیاں پہنچتی رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیلوں اور نشانیوں کا بھی اسے علم تھا۔ انصار حضرات کا مسلمان ہو کر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرانا اور ان کی حفاظت و حمایت کے لیے جان و مال کو قربان کر دینا بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر رہا تھا، اس لیے کہ انصار اور جبلہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بالآخر اسلام کی محبت اس کے دل میں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وہ محبت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہایت خوشی سے تحریر فرمایا کہ تم بلا کھٹک چلے آؤ، لَکَ مَا لَنَا وَعَلَيْکَ مَا عَلَيْنَا، یعنی ہر حال میں تم ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ جبلہ بادشاہ اپنے قبیلہ اک اور غسان کے 500 آدمیوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ صرف 2 منزل رہ گیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اطلاع بھیجی کہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اپنے لشکر کے 200 سواروں کو حکم دیا کہ زر بفت و حریر کی سرخ و زرد وردیاں پہنے اور گھوڑوں پر دیباج کی جھولیں ڈال کر ان کے گلے میں سونے کے توق پہنائے اور اپنا تاج سر پر رکھا۔ پھر پوری شان دکھلانے کے لیے اپنے خاندان کی بہترین اور مایا ناز کرتے ماریا تاج میں لگائیں۔ ماریا تمام غسانی بادشاہوں کی دادی تھی۔ اس کے پاس 2 بالیاں تھیں جن میں 2 موتی کبوتر کے انڈے کے برابر لگے ہوئے تھے۔ یہ بالیاں اپنی خوبصورتی اور بیش قیمت موتیوں کی وجہ سے بے مثل سمجھی جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں ایسے موتی اور ایسی بالیاں نہیں تھیں۔ ملوک غسان کو ان پر فخر تھا اور وہ ان بیش قیمت اور نادر ہونے کے علاوہ اپنے صاحب اقبال دادی کی یادگار سمجھ کر ان بالیوں کا نہایت احترام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جبلہ نے یہ دکھلانے کو کہ اپنی اس شاہانہ حیثیت اور حالت آزادی و خود مختاری کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو کر امیر المومنین کی پیروی کو گوارا کرتا ہوں، ان بیش قیمت بالیوں کو بھی اپنے تاج میں لگا لیا تھا۔ اس طرح بڑی شان و شوقت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کو تیار ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جبلہ کے استقبال کرنے اور تعظیم و تکریم کے ساتھ اتارنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں خوشی اور مسرت کا جوش پھیلا ہوا تھا۔ بچے اور بوڑھے سبھی اس جلوس کے نظارے کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مسلمانوں کے لیے حقیقت میں سے بڑھ کر خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی تھی کہ مذہب اسلام جس کے پھیلانے کی خدمت اس کے سپرد ہوئی تھی، اس کے اندر اس طرح راضی اور خوشی سے بڑے بڑے بادشاہ داخل ہوں۔ مگر اس وقت یہ خوشی اس وجہ سے اور دو بالا ہو رہی تھی کہ وہی غسان کا بادشاہ جس کے حملے کا چرچا مدینہ طیبہ میں گھر گھر تھا اور جس کے ڈر سے سب سہم رہے تھے، آج وہی بادشاہ اس طرح سارے تسلیم خم کیے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی قدرت اور اسلام کی ایک کرامت تھی، اور اسی وجہ سے سب چھوٹے بڑے اس جلوس کو دیکھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ الغرض بڑی شان و شوکت اور نہایت تعظیم و تکریم سے استقبالیہ جماعت کے جھرمٹ میں شاہانہ جلوس کے ساتھ جبلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مہمانداری کے مراسم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور مدینہ طیبہ میں ان نئے مہمانوں کی آمد سے خوب چہل پہل رہی۔ اتفاق سے زمانہ حج قریب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس سال جب وہ حج کے لیے نکلے تو جبلہ بھی ساتھ میں روانہ ہوا۔ وہاں بدقسمتی سے یہ بات پیش آ گئی کہ طواف کی حالت میں جبلہ کی لنگی پر جو باوجہ شان بادشاہی زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی، قبیلہ فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں پڑ گیا، جس کے سبب لنگی کھل گئی۔ جبلہ کو غصہ آیا، اس نے اتنی زور سے منہ پر گھونسا مارا کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ مقدمہ خلافت کی عدالت میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی رعایت کے حق فیصلہ کرتے ہوئے جبلہ سے فرمایا کہ یا تو تم کسی طرح مدعی کو راضی کر لو ورنہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبلہ جو اپنے کو بڑی شان والا سمجھتا تھا، یہ خلاف امید فیصلہ اسے سخت ناگوار گزرا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
خوب جانتے تھے کہ جبلہ کو یہ فیصلہ ناگوار گزرے گا، مگر آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور بادشاہ کا لحاظ کیے بغیر حق فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کہا، ایک معمولی آدمی کے عوض مجھ سے بدلہ لیا جائے گا؟ میں بادشاہ ہوں اور وہ ایک عام آدمی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ اور رعیت کو اسلام نے اپنے احکام میں برابر کر دیا ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے سبب۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پارہ 26 آیت 14۔ جبلہ نے کہا کہ میں تو یہ سمجھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا کہ میں پہلے سے زیادہ معزز اور محترم ہو کر رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلامی قانون کا فیصلہ یہی ہے جس کی پابندی ہم پر اور تم پر لازم ہے، اس کے خلاف کچھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم کو اپنی عزت قائم رکھنی ہے تو اس کو کسی طرح راضی کر لو، ورنہ عام مجمع میں بدلہ دینے کو تیار ہو جاؤ۔ جبلہ نے کہا، تو میں پھر عیسائی ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، تو اب اس صورت میں تیرا قتل ضروری ہوگا، اس لیے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اسلام میں اس کی سزا یہی ہے۔ جبلہ نے کہا، اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے کے لیے آپ مجھے ایک رات کی مہلت دیں۔ حضرت نے اس کی یہ درخواست منظور فرما لی اور اسے ایک رات کی مہلت دے دی، تو جبلہ اسی رات کو اپنے لشکر کے ساتھ پوشیدہ طور پر مکہ معظمہ سے بھاگ گیا اور قسطنطنیہ پہنچ کر نصرانی بن گیا، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بے مثال عدالت کہ آپ نے ایک معمولی آدمی کے مقابلے میں ایسی شان و شوکت والے بادشاہ کی کوئی پرواہ نہ کی، اسے مدعی کے راضی کرنے یا بدلہ دینے پر مجبور کیا اور اس بات کا خیال بالکل نہ فرمایا کہ ایسے جلیل القدر بادشاہ پر اس فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ خلفائے راشدین نے اپنی اسی قسم کی خوبیوں سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط فرمایا، اسے خوب روشن و تابناک بنایا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انتباہ، بعض لوگ آپ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے ابو شمع نے شراب پی اور پھر اسی نشے کی حالت میں زنا کیا۔ ان باتوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوڑے لگوائے، یہاں تک کہ اسی تکلیف سے بیمار ہو کر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابو شمع رضی اللہ عنہ کی جانب زنا اور شراب نوشی کی نسبت غلط ہے، مشہور ہو گیا ہے۔ معتمد کتاب مجمع البحار میں ہے کہ زنا کی ثبت صحیح نہیں، البتہ انہوں نے نبیذ پی تھی، اور نبیذ اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس میں کھجور بھگوئی گئی ہو اور اس کی مٹھاس پانی میں اتر آئی ہو۔ عمدۃ الرعایا حاشیہ شرح وقایہ جلد اول مجیدی صفحہ 87 میں ہے، هو الماء الذي تنبذ فيه ثمرات فتخرج حلاوتها۔ اور نبیذ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا، ایسی نبیذ حلال و پاک ہے، اور حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے وضو بنانا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ رقت و سیلان باقی ہو، شرح وقایہ صفحہ مذکور۔ اور ایک نبیذ وہ ہوتی ہے جس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ حرام و نجس ہوتی ہے۔ حضرت ابو شمع رضی اللہ عنہ نے نبیذ پی یہ سمجھ کر کہ یہ حلال ہے، نشے والی نہیں، مگر وہ نشے والی ثابت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی گرفت فرمائی اور ازرائے عدل و انصاف انہیں سزا دی۔ گورنروں سے شرائط۔ حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب کسی شخص کو کہیں کا والی مقرر فرماتے تو اسے چند شرطیں لکھوا لیتے تھے۔ اول یہ کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، دوسرے یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کا کھانا نہیں کھائے گا، تیسرے یہ کہ وہ باریک کپڑا نہیں پہنے گا، چوتھے یہ کہ حاجت والوں کے لیے اپنے دروازے کو بند نہیں کرے گا اور دربان نہیں رکھے گا۔ پھر جو شخص ان شرائط کی پابندی نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ حاکم مصر ایاز بن غنم کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ریشم پہنتا ہے اور دربان رکھتا ہے، تو آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو حکم دیا، ایاز بن غنم کو جس حالت میں بھی پاؤ گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب ایاز خلیفہ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے ان کو کمبل کا کرتا پہنایا اور بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے سپرد کیا اور فرمایا کہ جاؤ ان بکریوں کو چراؤ، تم انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو۔ یعنی ایاز بن غنم کو گورنر سے ایک چرواہا بنا دیا۔
یہی وجہ ہے کہ پوری مملکت اسلامیہ کے حکام اور گورنر آپ کی ہیبت سے کانپتے رہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاروبار خلافت اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس میں اتنی شدت نہ کی جائے جو جبر نہ بن جائے، اور نہ اتنی نرمی بڑھتی جائے کہ جو سستی سے تعبیر ہو۔ امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا، جب آپ کسی حاکم کو کسی صوبے پر مقرر فرماتے تو اس کے تمام مال و اثاثے کی فہرست لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار اپنے تمام اعمال کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے اپنے موجودہ مال و اثاثے کی ایک ایک فہرست بنا کر ان کو بھیج دیں۔ انہی اعمال میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے اثاثوں کی فہرست بنا کر بھیجی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے سارے مال کے 2 حصے کیے، جن میں سے ایک حصہ ان کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ بیت المال میں جمع کر دیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 96۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔